إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ سرسری آسان قرآنی عربی کورس کا یہ 13واں سبق ہے، اور اس سبق میں بھی ہم آیت کریمہ ذالک الکتاب پر ہی بات کریں گے، اور اس میں ہم اس سبق میں اس سے متعلق معرفہ اور نکیرہ کو سمجھیں گے. گزشتہ سبق میں بھی ہم نے ذالک الکتاب پر ہی بات کی تھی، اس سبق میں بھی یہی آیت ہے. اگر آپ نے اب تک آسان قرآنی عربی کورس کے گزشتہ اسباق نہیں دیکھیں تو اوپر آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا، اس پر کلک کریں اور سبق نمبر 1 سے دیکھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو یہ والا سبق بھرپور طریقے سے سمجھ میں آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب کا ترجمہ ہے یہ کتاب، اور اس میں ذالک کا ترجمہ وہ کیوں نہیں ہے اور یہ کیوں ہیں، اس پر گزشتہ ویڈیو میں بات ہو گئی ہے. یہاں ہم معرفہ اور نکیرہ کو سمجھیں گے. اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکیرہ. معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو متعین ہو، اور نکیرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو متعین نہ ہو. اب کیسے پتہ چلے گا کون سا لفظ متعین ہے کون سا متعین نہیں ہے؟ تو پہلے تو اس کو مثال سے سمجھ لیں. مثلا میرا نام اسامہ ہے، تو اب اگر کوئی کہے اسامہ آ گیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ لفظ اسامہ سے ایک متعین شخص مراد ہے، لہذا یہ معرفہ ہے. تو جو بھی کسی کا نام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. نام کے علاوہ بھی معرفہ کی 6 قسمیں اور ہیں، یعنی معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں، اور جو لفظ ان 7 میں سے کسی بھی قسم میں شامل نہیں ہوگا وہ نکیرہ ہو جائے گا. تو معرفہ کی 7 قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی قسم تو نام ہی ہے، جس کو نحوی اصطلاح میں علم کہتے ہیں. عین لام میم علم. اسے علم نہ پڑھیں، علم. علم کا مطلب ہے نام. کوئی سا بھی نام، میرا نام، آپ کا نام، اس میں کنیت بھی شامل ہے، اس کے اندر عرف بھی شامل ہے، لقب بھی شامل ہے، تخلص بھی شامل ہے، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. وہ سب کے سب معرفہ شمار ہوتے ہیں. دوسری قسم ہے ضمیر. ضمیر کیا ہوتی ہے؟ وہ تو، تم، آپ، میں، ہم، یہ جو لفظ ہے نا یہ ضمیریں ہیں. اب اس کی جو بھی عربی بنتی ہو، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انتا انتما انتم انتی انتما انتن، انا نحن، یہ عربی زبان میں کل 28 ضمیریں ہیں. آپ کو انشاءاللہ گزشتہ سبق میں اگر یہ چیز نہیں آئی تو آئندہ کسی سبق میں ہم ان 28 ضمیروں کو اچھی طرح یاد کر لیں گے اور سمجھ لیں گے. تو جو ان میں سے کوئی بھی لفظ ہوگا وہ بھی معرفہ ہوگا. تیسری قسم ہے اسم اشارہ، جو کہ اس آیت میں ہے. ذالک، یہ ایک اسم اشارہ ہے. اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، قریب اور بعید. ان سب کے تمام الفاظ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سمجھ لیے. یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، یعنی اسم اشارہ کہیں لکھا ہوا ہے تو آپ کہہ دیجئے گا کہ یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اب معرفہ نکیرہ کو سمجھنا کیوں ضروری ہے وہ آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا، جب دیگر اصطلاحات میں، دیگر چیزوں میں ہمیں ضرورت پڑے گی کہ معرفہ اور نکیرہ کو سمجھیں. جیسے کہ اگلی آیت میں لا ریب فیہ ہے، اس کے اندر ہم لا نفی جنس کو سمجھیں گے تو اس کے تحت بھی معرفہ نکیرہ کی بات آئے گی انشاءاللہ. چوتھی قسم ہے اسم موصول. الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللائی، اللوائی، اور اللواتی، ما، من، این، ایتن، جبکہ مضاف ہوں جیسے ایوم، ایتہم. تو یہ ایتہن، تو یہ سب ہم نے الحمدللہ الذین کے تحت سورہ فاتحہ کے اندر ہی پڑھ لیے تھے. اگلی قسم معرفہ کی ہے معرف باللام، یعنی وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آ جائے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. جیسے کتابن ایک لفظ ہے، یہ نکیرہ ہے، کوئی بھی کتاب. لیکن جب ہم کہتے ہیں الکتاب تو اب یہ معرفہ ہو گیا، اس سے مخصوص کتاب مراد ہوگی جو کہنے والے اور سننے والے کے ذہنوں میں پہلے سے ہوگی. ٹھیک ہے نا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں رأیت کتابا، میں نے ایک کتاب دیکھی. وقرأت الکتاب، اور میں نے وہ کتاب پڑھی. تو اب اس میں دوسری مرتبہ جب کتاب کا لفظ آئے گا تو اب یہ چونکہ متعین ہو گئی یہ کتاب تو اس لیے اس کے اوپر الف لام لگا دیں گے. معرفہ کی چھٹی قسم ہے منادا، یعنی کسی بھی لفظ کو ہم پکار رہے ہوں، کسی شخص کو، کسی چیز کو جب ہم پکارتے ہیں تو ہم اردو میں کہتے ہیں اے فلاں، اے بیٹے ادھر آؤ، اے لڑکے بات سنو، اے آدمی بات سنو. تو یہ اے جو لفظ ہے یہ حرف ندا کہلاتا ہے اردو میں. اس کی عربی ہے یا.
یا اللہ اے اللہ، یا محمد اے محمد، یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو یہ یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ، یہ 5 حروف ندا ہیں۔ جب یہ کسی لفظ کے شروع میں آ جاتے ہیں تو وہ لفظ منادہ بن جاتا ہے۔ یا اللہ میں لفظ اللہ جو ہے یہ منادہ ہے، اس کے شروع میں یا داخل ہو رہا ہے، تو یہ لفظ اللہ منادہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا۔ اب لفظ اللہ تو ویسے بھی نام ہے، تو نام ہونے کی وجہ سے بھی معرفہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں یا رجل اے مرد، اب رجل تو نکیرہ تھا، لیکن جب اس کو ہم نے بلا لیا، پکار لیا اس کو، تو اب وہ چونکہ متعین ہو جاتا ہے، اس وجہ سے منادہ بھی معرفہ ہے۔ یہ معرفہ کی 6 قسمیں ہو گئی۔ معرفہ کی 7ویں قسم بالکل آسان ہے کہ جو لفظ ان 6 میں سے کسی بھی ایک کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی معرفہ کی پہلی 6 قسموں کی طرف جو لفظ مضاف ہو جائے۔ اب یہ مضاف کیا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے مالک یوم الدین کے تحت اس کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ تو یہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے جو لفظ ہوگا وہ معرفہ ہوگا، جو ان میں سے ایک میں بھی شامل نہیں ہوگا آپ اس کو کہہ دیں گے کہ وہ نکیرہ ہے۔ تو کسی بھی لفظ کے بارے میں جب آپ سے پوچھا جائے کہ یہ معرفہ ہے یا نکیرہ، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ وہ نام ہے کسی کا، وہ اسم موصول ہے، وہ اسم اشارہ ہے، وہ ضمیر ہے، اس کی شروع میں الف لام داخل ہے، یا اس کے شروع میں حرف ندا یا ایا حیا وغیرہ آ رہا ہے، یا وہ مضاف ہو رہا ہے معرفہ کی طرف۔ یہ یاد رکھیں کہ جو لفظ مضاف ہو لیکن نکیرہ کی طرف مضاف ہو تو وہ مضاف بھی نکیرہ ہی رہتا ہے۔ غلام رجل، مرد، کسی مرد کا غلام، تو یہ جو غلام لفظ ہے یہ اگرچہ مضاف ہو رہا ہے رجل کی طرف، اس میں تھوڑی بہت تخصیص تو آ جاتی ہے، لیکن یہ بہرحال معرفہ نہیں کہلاتا، اس کو ہم نکیرہ ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک۔